شیطان ہے کیا؟ نبی کی جو ہے وہ حکمت کے اوپر، نبی کے سوچ کے اوپر، فراست کے اوپر، اس کی ذہنی حالت کے اوپر شک کرے وہ شیطان۔ جو شیطان ہے وہ پہلے آیا یا انسان پہلے آیا؟ شیطان عبادت گزار تھا، متقی تھا، اللہ کو مانتا تھا۔ جو شیطان ہے اس کا سب سے بڑا مشن مسلمانوں کے خلاف کیا ہے؟ لڑائی اس کی یہ ہے کہ یا اللہ تو نے آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے، تو میں آدم کی اولاد کو اس بات پہ مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ ہر گندے عمل میں یا برے عمل میں شیطان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا کہ گلاں سب گلیلڑیاں تے اکو اللہ والی گل، کچھ رولا پایا مولویاں، کچھ کاغذاں پایا چل، اکو اللہ والی گل تے اکو مولا والی گل۔ گل یہی ہے، اور گل ہے ہی کوئی۔ کیا شیطان کو مارا جا سکتا ہے؟ شیطان نے مرنا ہوتا نا تو اللہ خود مار دیتا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نفس مارنے کا حکم، تو نفس کو مارنے کا حکم نہیں ہے، نفس کو سدھارنے کا حکم۔ اس نفس پلیت پلیت کیتا اسا مڈھوں پلیت نہ سے۔ ہر برا کام ہم شیطان پر ڈال دیتے ہیں، لیکن شیطان اصل میں ہے کیا؟ اسلام اور دوسرے ریلیجنز میں شیطان کو کیسے ڈیفائن کیا گیا؟ کیا شیطان اور ابلیس ایک ہی ہیں یا الگ الگ؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ قرآن کے مطابق شیطان کا مشن آخر ہے کیا؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ اس پوڈ کاسٹ میں، اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم حیدر صاحب، بہت شکریہ ہمارے نئے سیٹ پہ تشریف لائے۔ سر، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شیطان۔ تو بچپن سے لے کر آج تک جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے، کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے یا کوئی برا عمل کرتا ہے تو وہ سب کچھ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے ورگلایا ہوگا اس کو۔ تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شیطان کا نام کیسے بنا، شیطان خود کیسے بنا، اور آخر میں جو شیطان ہے وہ پہلے آیا یا انسان پہلے آیا؟ کہ آپ نے یہ 2-3 ڈائمینشن اس سارے کے اندر کھول دیے ہیں، تو وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے کون آیا۔ جب تک تو آدم نہیں بنے تھے شیطان بہت معزز تھا، شیطان فرشتوں کا سردار تھا، جن ہوتے ہوئے بھی عرش معلیٰ پہ بہت معزز تھا۔ شیطان عبادت گزار تھا، متقی تھا، اللہ کو مانتا تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ابلیس کہا ہے نا، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ابلیس کا مطلب کیا ہے۔ ابلیس تلبیس سے، لباس بدلنے سے، دھوکہ دینے سے، اور ابلیس جو ہے وہ کیوں کہ عبادت گزار حقیقت میں نہیں تھا، عبادت گزار بنا ہوا تھا۔ عبادت گزاری سینکڑوں سال کے سجدے دل کے اندر نہیں تھی، یعنی شیطانیت وہ ہوتی ہے کہ جو عبادت یہاں پہ حلق میں اٹک جائے، دل میں نہ اترے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ آیت کا ترجمہ کرو، اور یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دل میں اترے گا۔ جب ایمان تمہارے دل میں اترے گا تو وہ نور بنے گا، نور ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان عبادت گزار تھا، لیکن اس نے عبادت گزاری کا لبادہ پہنا ہوا تھا۔ اصل میں وہ چاہ کیا رہا تھا، وہ خلافت الہیہ پہ فائز ہونا چاہ رہا تھا۔ وہ عبادت گزار تھا، عبادت گزاری کرتا تھا، اللہ اس کو اس کی عبادت کا صلہ دے دیتا تھا، وہ عرش پہ چڑھتا گیا، معزز ہوتا چلا گیا، فرشتوں کا سردار، جن ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کا سردار بن گیا۔ اس نے شاید یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ سارا کچھ جو مجھے مل رہا ہے یہ میرا استحقاق ہے، مجھے میری جو ہے نا وہ میرا استحقاق ہے، مجھے ملتا ہے۔ یعنی یہاں پہ دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ ساتھ دیکھیے گا۔ جو عبادت کرے اور عبادت کا لبادہ پہن کے وہ حقیقت میں عبادت گزارنا ہو، وہ شیطان ہے۔ جو اپنی عبادت گزاری کو اپنا استحقاق سمجھے کہ میں عبادت گزاروں اور مجھے یہ مل جائے گا، وہ بھی شیطان ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے جائیے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جب اس کو ٹیسٹ کرنا تھا تو اللہ نے کیا کیا کہ جس چیز کے اوپر اس کا ایم تھا، جو اس کا الٹیمیٹ گول تھا، خلیفۃ اللہ فی الارض،
جب اللہ نے اس کا اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، یہ نا امید ہو گیا۔ جب یہ اس بات سے نا امید ہوا کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ عزت نہیں دی جو عزت آدم علیہ السلام کو دی تھی، تو اس نے دشمنی شروع کی آدم علیہ السلام سے۔ شیطان کی جہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے نا، شیطان کی لڑائی ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے سجدے سے۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کریں۔ اب شیطان جو ہے وہ اس کے سامنے آدم بنائے گئے تھے نا، تخلیق کا ایک پیرامیٹر ہے، دو چیزوں کو سمجھے بغیر آپ کو آدم اور شیطان کی لڑائی سمجھ نہیں آتی، ایک ہے امر اور ایک ہے تخلیق۔ جسم آدم علیہ السلام کا جو بنا وہ تخلیق کے پیرامیٹر میں بنا۔ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب جو سچویشن ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ سرداری کا اعلان ہو گیا اور تمام مخلوقات کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کے بت کو سجدہ نہیں تھا، وہ اس امر الہی کو سجدہ تھا جو اللہ نے کہا تھا فَنَفَخْتُ فِيهِ روحی۔ روح امر الہی ہے۔ اللہ نے کہا آدم کو، مطلب تمثیلاً عرض کر رہا ہوں کہ آدم کو کہا آدم کر دوں، تو وہ جو اللہ کا دم تھا نا وہ آدم کے اندر تھا، اس کو سجدہ تھا۔ آدم کے جسم کو سجدہ ہوتا تو آج بھی ہوتا، آدم کے اس نور کو سجدہ تھا۔ تو جب اس نور کو سجدہ تھا تو پھر اللہ نے جب اعلان کر دیا تو شیطان نا امید ہو گیا، تو وہ آدم کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اب آدم میں 4 ایلیمنٹ ہیں، ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر۔ آدم میں چاروں ایلیمنٹ ہیں۔ شیطان آگ سے بنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جنات کو بغیر دھوئیں والی دہکتی ہوئی آگ سے بنایا۔ شیطان کو آدم کے اندر موجود آگ پہ اعتراض نہیں، شیطان کو آدم کے اندر موجود پانی پہ اعتراض نہیں، شیطان کو آدم کے اندر موجود ہوا پہ اعتراض نہیں، اعتراض صرف مٹی پہ، اعتراض صرف مٹی پہ کہ اس کو مٹی سے بنایا، کہ مجھے نار سے بنایا، وہ خلقنا میں 3، اس کو مٹی سے بنایا۔ مٹی اور آگ کی لڑائی ہے۔ اب جب اللہ نے شیطان کو مردود کر دیا، اس کو کہا نکل، تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مالک، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیری طرف آنے والوں کو بہکاؤں گا، تیری طرف آنے والوں کو بہکاؤں گا۔ اب شیطان کی ڈیوٹی صراط مستقیم پہ ہے، شیطان کی ڈیوٹی جو ہے وہ گمراہی پہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، ایک پوائنٹ کو سمجھیے کہ ایک بندے کی ڈیوٹی ہے اس نے گاڑیاں کھائی میں پھینکنی، تو جو گاڑی خود ہی کھائی میں جا رہی ہے وہ پاگل ہے، اس کو دھکا لگائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ جس گاڑی نے اس سے بچنا ہے اس کو روکے گا نا۔ شیطان جو ہے وہ اتنا فضول ٹائم تو اس کے پاس نہیں ہے کہ جو انسان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ شیطان کرا رہا ہے، تو انسان کو اللہ نے جو ہے آزمائش گاہ میں بھیجا ہے، تو انسان کو کوئی پیپر لینے کے لیے ہی تو بھیجا ہوگا۔ انسان کو اللہ نے کوئی آزمائش گاہ میں بھیجا تو کچھ نہ کچھ کام کے لیے تو بھیجا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے لڑائی اس کی یہ ہے کہ یا اللہ تو نے آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے، تو میں آدم کی اولاد کو اس بات پہ مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ اسی لیے ایلومیناٹیز، لیوسیفیرین شیطان کی پوجا کرواتے ہیں کہ انسان کو رسوا کروا سکے۔ اس شیطان کی لڑائی اس پرنسپل کے اوپر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر شیطان کی لڑائی نہیں ہے۔ ہاں اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ خناس جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، سورہ ناس میں جو ہے نا من الوسواس الخناس، تو خناس سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خناس تمہارے سینوں میں ہاتھی کی طرح براجمان ہے، وہ تمہارے خیالات کو، برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی بات ہے، کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو ہے نا شیطان، اب یہ شیطانیت انسان کے اندر بھی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ڈگنیٹری ایک سفر کرتا ہے، ایک تو اس کی ذات ہوتی ہے اور ایک اس کا سسٹم ہوتا ہے، یعنی ایک کسی پریزیڈنٹ نے کسی ملک میں جانا ہے تو اس سے بہت پہلے اس کی سیکیورٹی، اس کی چیزیں اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں اور نظام کو سنبھال لیتی ہیں۔
اسی طرح جب اللہ کے خلیفہ نے زمین پہ آنا تھا، انی جائل فی الارض خلیفہ سے بہت پہلے اللہ نے جب ارادہ کیا کہ آدم کو زمین پہ بھیجنا ہے، تو آدم کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھیں زمین پہ اتار دیں۔ سبحان۔ شیطان نے جب نیچے آنا تھا تو شیطان نے بھی اپنی جو جو چیزیں تھیں اس نے اپنے ساتھ اکٹھی کر لی۔ اب یہاں پہ ایک روایت جو ہے جس کا بخاری میں بھی ذکر ہے اور مستدرک نے بھی اس کے اوپر کام کیا، اور خاص طور پہ اس کے اوپر تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے کام کیا، امام غزالی نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے۔ میں یہ حوالے اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو ذہن میں رہے۔ آپ نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام کا بت وہاں پہ تھا، ابھی سجدہ نہیں ہوا تھا، اور اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو آدم نے حکارت سے آدم علیہ السلام کے اس بت کے اوپر تھوکا۔ وہ جو تھوکا یا وائرس کہہ لیں، وہ وائرس آدم علیہ السلام کے مقام ناف پہ گرا۔ وہاں سے انسان کے اندر وہ نیگیٹیوٹی کا بیج آ گیا، ورنہ آدم پاک مٹی سے بنے تھے، بالکل بے شک، بنانے والا رب پاک، جس جگہ بنائے گئے وہ جگہ پاک۔ پھر آدم میں بلے شاہ نے یہی کہا تھا نا کہ اس نفس پلیت پلیت کیتا اسا مڈھوں پلیت نہ سے، یہ جو نفس بنا نا، یہ نفس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، وہ شیطان کے اس وائرس کا نام ہے جو آدم علیہ السلام کے اندر اس نے اتارا ہے۔ وہ امپیکٹ ہے، اور اس امپیکٹ کی وجہ سے انسان برائیاں کرتا ہے۔ وہ انسان کے اندر ہی ہے سارا کچھ، باہر سے نہیں ہے۔ زندگی موت دونوں اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے، اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے۔ نہ زندگی باہر سے آتی ہے نہ موت باہر سے آتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے دونوں ریسیور لگا کے بھیجے ہیں، آپ نے ٹیون کرنا ہے۔ جیسے آپ تو شاید اس ایج سے گزر چکے ہیں، لیکن ہم جب بچے ہوا کرتے تھے نا تو ہمارے پاس وہ آٹو ٹیون ریڈیو ہوا کرتے تھے، وہ ایسے کر کے، یا ہمارے ہاں وہ جب ہم بچے ہوتے تھے تو وہ چھتوں کے اوپر انٹیناز لگے ہوتے تھے، اس کی ڈائریکشن سیٹ کر کے تو وہ تصویریں سیٹ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی ڈائریکشن، اپنی وہ ٹیوننگ سیٹ کرنی ہے اللہ کے ساتھ، آپ کر لیں گے آٹومیٹیکلی آپ کے اندر انرجی ایسی آنی شروع ہو جائے گی، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ کو ان جوانوں سے محبت ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش اہم ہے، باقی سارا کچھ غیر اہم ہے، یاد رکھیے گا، اس کی چیزوں کو سمجھیے۔ اب آپ نے جو سوال کیا نا، اس کی ڈائمینشنز چونکہ بہت زیادہ ہیں تو مجھے ذرا لمبی لمبی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں ضرور، لیکن ایک اور ڈائمینشن آپ کو بتاؤں۔ شیطان نے چاہا کیا کہ تیرے جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹکیں جو آئیں گے، میں ان کو بھٹکاؤں گا۔ تو شیطان کبھی بھی جو ہے وہ ان میرے جیسے لوگوں کے پاس، تو شاید گناہ گاروں کے پاس کیا لینے آنا، ہم گناہ گار ہیں، ہم تو وہ نبیوں کو بہکاتا ہے، وہ نبیوں کے گھر والوں کو بہکاتا ہے، وہ اولیاء اللہ کو بہکاتا ہے، وہ ان لوگوں پہ آتا ہے جن کا اس کو یقین ہوتا ہے یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ایک میں نے جو ہے بہت دفعہ یہ پوڈ کاسٹ کی بہت سارے چینلز کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ تھا اس کے اوپر، تو شیطان نے 3 جگہ پہ اس پورے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، 3 جگہ پہ آج بھی جو ہے وہ رمی جمرات 3 شیطان ہیں، تو یہ 3 جگہ پہ اس نے روکا۔ تو 3 جگہ کی 3 ڈائمینشنز ہیں جو اصول کا درجہ رکھتی ہیں، اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کے اوپر اس وقت میں کئی دفعہ ضمناً بات کی، کچھ جگہ اس تفصیلی بات ہے، امام غزالی نے اس کے اوپر، اور محی الدین ابن عربی نے قصہ شیطان اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا کانسیپٹ ہے نا، اس کے اوپر تو کمال ہی کر دیا ہے۔ یہ میں جہاں سے کوٹ کر رہا ہوں یہ محی الدین ابن عربی کو کوٹ کر رہا ہوں، بہت بڑے آدمی ہیں، شیخ کبیر محی الدین ابن عربی نے وہ ڈائلاگز لکھے ہوئے ہیں جو شیطان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، کیا بات کی، حضرت اسماعیل کے ساتھ کیا بات کی، بی بی ہاجرہ کے ساتھ کیا بات کی، یہ محی الدین ابن عربی کا کام ہے۔ میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، مجھے یہ فیسینیٹ کرتا ہے، مجھے یہ اپنے اندر سے فیسینیٹ کرتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو خواب میں دکھایا ہے، تو میں بھی تو روز خواب دیکھتا ہوں، میں تو اپنے خوابوں پہ عمل نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو شیطان کو آگ لگی، وہ دوڑا، تو اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا کیسے، تم نے
یہ پہچانا کیا؟ ہم یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ شیطان نے روکا، روک کے کہا کیا؟ ان کا تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ اس نے کہا جو نبی کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اصول سمجھیے، جو نبی کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نبی کے ساتھ نبی ہمارے جیسے یا ہم نبی جیسے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں محی الدین ابن عربی نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ دوسری جگہ اس نے روکا جناب اسماعیل کو، جناب اسماعیل علیہ السلام کو روک کے کہتا ہے کہ تو جوان ہے، باپ تیرا بوڑھا ہو گیا ہے، تیرے باپ کے دماغ میں خلل ہے، وہ تجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ اتنی بات کر کے تو حضرت اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان کو آگ لگی، وہ دوڑا، اس نے کہا میں نے تو صرف ویسے بات کی تھی، تو نے پہچانا کیسے؟ اس نے کہا جو نبی کے ذہن کے اوپر جو ہے وہ شک کرے، نبی کی جو ہے وہ حکمت کے اوپر، نبی کے سوچ کے اوپر، فراست کے اوپر، اس کی ذہنی حالت کے اوپر شک کرے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ جو نبی کی ذہنی حالت کے اوپر شک کرے، یعنی نبی کو جو ہے وہ کوئی ہذیان ہے یا نبی کو کوئی ایسی چیز ہے، جو یہ کرے وہ جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ محی الدین ابن عربی اس کو کوٹ کیا ہوا ہے۔ تیسری جگہ پہ جا کے شیطان نے بی بی ہاجرہ کو روکا ہے، بی بی ہاجرہ کو روکا ہے، گھر کے اندر ہے، باہر آیا اور باہر آ کے شور ڈالتا ہے کہ باہر نکلو، باہر نکلو، تمہارے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو بی بی نے گھر کے اندر سے ہی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو شیطان کہتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی نوح کی بیوی کو بہکایا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ انبیاء کی بیویوں کو بہکایا ہے، تو میرے جو ہے نا تو نے مجھے دیکھا بھی نہیں آپ نے، اور آپ جو ہیں وہ میرے چنگل سے بچی کیسے؟ آپ کو کیسے سمجھ آئی؟ اس نے کہا جو بھی نبی کی بیوی کو باہر نکلنے کا کہے یا نبی کو کی بیوی کو باہر نکالے وہ شیطان ہوتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی تو نبی کی مخالفت کی تھی۔ تو پھر جب ایک اور جگہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ سوال ہوا کہ جی آپ کی بیوی نے ان کو پہچان لیا اور باقی نبیوں کی بیوی نے کیوں نہیں پہچانا، تو اس نے کہا کہ وہ صرف نبی کی بیوی ہوتی تو شاید بہکاوے میں آ جاتی، جیسے نوح کی بیوی، ہود کی بیوی جو ہے وہ بہکاوے میں آ گئی تھی۔ یہ ایک نبی کی ماں بھی تھی اور ایک معصوم جو ہے وہ اس کے بطن سے تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ معصوم کی بیوی ہونا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن معصوم کی ماں ہونا اس سے زیادہ افضل ہے۔ اچھا سر، قرآن کے مطابق جو شیطان ہے اس کا سب سے بڑا مشن مسلمانوں کے خلاف کیا ہے؟ شیطان کی جو یہ شیطانی طاقتیں ہیں، ایلومیناٹیز ہیں، یہ جتنی طاقتیں، ان کا اصل مقصد انسان کو رحمانیت سے ہٹا کے شیطانیت میں لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو اپنی نیگیٹیوٹی ہے اس کا نام شیطان پہ، شیطان کا کام کچھ اور ہے۔ شیطان چھوٹا سا مطلب ایک اپنا کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہے نا، تو وہ جو اس کے شتونگڑے ہیں ان میں سے ایک شتونگڑے کا نام ہے نفس امارہ، وہ انسان کے اندر۔ علامہ اقبال کو ساتھ ہم نے ظلم کیا، علامہ اقبال کو اپنے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا، ظلم کیا، اخیر ترین ظلم کر دیا اپنے بچوں کے ساتھ، ہم نے خود کیا۔ تو علامہ صاحب نے یہ کہا تھا، ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت بال جبرائیل میں ایک نظم ہے، ابلیس کی مجلس شورا۔ ابلیس نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے شیطان تھے ان کو اکٹھے کر کے خطاب کیا، جس کو علامہ صاحب نے ایک نظم کی شکل میں دیا، اور اس میں جو ایک مصرع ہے کہ وہ جو شیطان اپنے جو ہے نا وہ دوسری اپنی قوم سے، اپنے جو اس کے ہرکارے ہیں ان کو کہہ رہا تھا کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ اگر شیطانی نظام کو کوئی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ اسلام سے پہنچے گا۔ یہ سوشلزم، یہ سارے یہ شیطانی نظام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کو چھوڑ دو، ادھر دھیان کرو۔ اس لیے مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کی طاقتیں، ورنہ رولا کوئی نہیں۔ اچھا سر، بہت اچھا آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ دوسرے ریلیجن میں شیطان کو کیسے ڈسکرائب کیا گیا؟ دیکھیں، اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ جتنی الہامی کتابیں ہیں، جتنے انبیاء ہیں، جتنی شریعتیں ہیں، جو کچھ موجود ہے
وہ اسلام ہی کا ایک سمجھ لیں کہ پرائر ورژن ہے۔ ہاں یہ ہوتا رہا کہ ایک نبی آیا، لوگوں نے تحریف اس کی تکذیب کی، اللہ نے دوسرے نبی بھیج دیا، پھر تیسرا آ گیا، کتاب آئی، کتاب میں تحریف ہوئی، اللہ نے دوسری کتاب بھیج دی، کتابیں ہو گئیں ختم، آخری کتاب قرآن پاک، آخری نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کی تمام حجتیں ختم، کائنات کا سارا نظام ختم۔ یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ جو پوچھا گیا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت کا انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، آخری نبی کی طاقت کو سمجھیے، اور اگر آپ کو آخری نبی کی طاقت سمجھ آ جائے تو پھر آخری امت کی طاقت کو بھی سمجھیے۔ امت وسطیٰ ایسے ہی نہیں، اللہ نے کہا کوئی نہ کوئی کام لینا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی دوسرے مذاہب میں، تو آبویسلی وہاں پہ ان کی بیسز بعد میں تحریف ہوئی، بعد میں چیزیں بدلیں، لیکن ان کی بیسز میں وہی اسلام ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، کل کردگار اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، قدیر اللہ ہے، عظیم اللہ ہے، وہی ہے، اسی نے بنایا ہے، وہی کارساز ہے، اسی نے کرنا ہے۔ تو اب جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اس میں مختلف مذاہب تحریف شدہ ہیں، لیکن ان کے اندر جو کانسیپٹ ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو برائی کا حکم دیتا ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی بیس جو ہے وہ الہامی کتابوں پہ ہو، تحریف شدہ ہی ہو، لیکن وہ برائی کا حکم نہیں دیتا، برائیوں سے روکتا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانیت سے آری باتیں کرتا ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو غیرت سے آری باتیں کرتا ہو، کیونکہ وہ اس کی بیس ٹھیک ہے۔ بعد میں چیزیں بدل گئیں، اس میں خیالات بدل گئے، نئے عقیدے آ گئے، بہت کچھ ہو گیا، لیکن رہ گیا بات شیطان کا کانسیپٹ۔ تو شیطان کا کانسیپٹ وہی ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان کا کانسیپٹ وہی ہے جو ہے وہ انسان کو نیکی کے راستے سے روکتا ہے۔ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے کو سمجھیے، انسان کو جو ہے نا وہ صراط مستقیم سے روکا جاتا ہے، گمراہی سے نہیں روکا جاتا، گمراہی سے نہیں روکا جاتا، گمراہ ہوتا رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت سکھانا۔ کتاب اور حکمت جو ہے نا یہ اصل طاقت ہے، اس کو سمجھیے، یہ اصل دین ہے، یہ اصل طاقت ہے، اس کو سمجھیے، یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ باقی سارے ریلیجن میں شیطان کا کانسیپٹ وہی ہے جو برائی کو دیتا ہے، لیکن اب دنیا میں ایسی کچھ طاقتیں بھی ہیں جو شیطانیت کو ہی مذہب سمجھتی ہیں۔ ایلیومیناٹیز کو ہم کیسے جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے؟ تو چیزیں تو ہیں، لیکن ان کے اندر امپیکٹس ڈیفرنٹ ہیں، امپیکٹس بہت سارے ڈیفرنٹ ہیں۔ شیطانیت موجود ہے، لیکن آپ نے شیطانیت سے ڈیل کیسے کرنی ہے؟ یعنی سانپ کاٹ لے اس کا زہر چڑھ جاتا ہے، ٹاکسیکیشن ہے، تو آپ کے پاس ڈی ٹاکسیکیشن کے لیے کوئی اس کا اینٹی ڈاٹ تو ہونا چاہیے نا۔ بالکل۔ شیطانیت کا اینٹی ڈاٹ کیا ہے؟ نور، اللہ۔ اور اندھیرے کا اینٹی ڈاٹ کیا ہے؟ روشنی۔ تو اندھیرا اتنا طاقتور تو نہیں ہوتا کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا رہے۔ روشنی کی ہلکی سی کرن 1000 سال کے اندھیرے کو اڑا دیتی ہے۔ اللہ اپنا تعارف کہاں کراتا ہے؟ واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اس نور کا تعارف سمجھیے۔ اگر آپ اس نور سے جڑے ہوئے ہیں، زندگی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس زندگی کے جو ہے نا اندھیروں میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں آپ کا نور سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اگر آپ مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، فیئرز میں ہیں، مختلف چیزوں میں ہیں، تو کہیں آپ اللہ سے دور ہیں۔ تو میں بار بار یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، آپ کو میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گیٹ کنیکٹڈ ود دا گاڈ۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے جو ہے وہ اپنی رحمانیت کا راز رکھ کے بھیجا ہے، ہر انسان کے اندر جو ہے نا اللہ نے نور رکھ کے بھیجا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے طاقت رکھ کے بھیجی ہے، ہر انسان کو اللہ نے جو ہے وہ عظمت دے کے بھیجی ہے۔ ہم خود اس عظمت کے انکاری ہوتے ہیں،
تو مسئلہ ہوتا ہے نا، ہمارا اپنا قصور ہے. شیطان کے اوپر الزام لگاتے رہیں، ٹھیک ہے شیطان ہے وہ ہے، لیکن جب اللہ نے اس کا علاج دے دیا ہے تو ہم علاج کی طرف جائیں ہی نا. یعنی ایک بندے کو کوئی بیماری ہے جس میں جو بہت سیویئر ہے، علاج کرے ہی نہ، دوائی کھائے ہی نہ اور مر جائے، تو اس میں اللہ کا قصور ہے؟ اس میں کس کا کیا قصور ہے؟ آپ کا چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا قصور ہے یہ چمگادڑ کا؟ تو جب آپ اپنے گناہوں کا ذمہ شیطان پہ ڈال کے خود کہتے ہیں جی ایسی کچھ نہیں کیتا، تو پھر ٹھیک ہے، شیطان بھی یہی کہتا سی مالک میں تو کچھ نہیں کیتا، میں تو عبادت گزار تو میں تو پرہیزگار. تو ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی ہوں گے، مجھے نہیں پتا. اچھا سر، قرآن میں آتا ہے کہ شیطان الانس والجن، اس کا مطلب کیا ہے؟ انس کہتے ہیں انسانوں میں اور جنات میں. تو یہ جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں. شیطانیت تو ہر ایک جگہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم جو ہے وہ کتارے جو ہے نا ان کتاروں سے جو کہ اقطار السماوات، زمین اور آسمان کی کتاروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، جب تک وہ خود کردگار، وہ سلطان، اس کی ذاتی طاقت تمہیں نہ لے کے جائے، وہ اہل اللہ کے نور سے تم مزین نہ ہو، اور نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے. اللہ کو بھی پتہ ہے. بک آف اینوک میں جس پردے کا ذکر ہے کہ ایسا پردہ ہے جس کو کوئی پار نہیں کر سکتا، تو وہ اسی طرف ہے. یعنی وہی پردہ تھا جو سدرۃ المنتہا پہ تھا، کہ جس کے آگے جبرائیل نے جانے سے انکار کر دیا تھا، مالک میں تو اس کو پار نہیں کر سکتا. ہر انسان کی اپنی ڈائمینشن کے مطابق اس کے آگے پردے لگے ہوئے ہیں جس کو وہ پار نہیں کر سکتا. ہر انسان کے جیسے 7 جہان ہیں، خلت، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، 7 جنتیں ہیں، ناسوت، یاہوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت، ہویت. 7 جہان ہیں، 7 جنتیں ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں. یہ 7 کے اندر ہر ایک کی اپنی ڈائمینشن ہے. ہر انسان کے اندر اپنی ایک ڈائمینشن ہے، اس کے اندر رہ کے اس نے سارا کام کرنا ہے. اس سے باہر نکلے گا تو وہ اللہ کے نور سے نکلے گا. اگر یہ کام اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو 1,24,000 نبی اس لیے نہ بھیجے جاتے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ نارے دوزخ سے نجات دلانی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے نکالتا ہوں اور تم پھر اس میں کود جاتے ہو. تو اصل کہانی یہ ہے کہ شیطانیت اپنے اندر تلاش کرنی ہے، باہر سے نہیں. امتحان گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ لیا جائے. یہاں پہ ایک اور چیز میں سمجھا کے آگے بڑھنا چاہوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی امتی، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ امتی. ٹھیک ہے، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے، لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے، میں قرآن پاک کا آدمی ہوں، انرجیز کا آدمی ہوں، مجھے کسی اور ڈائمینشن میں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. میں نے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے، بتانا میرا کام ہے، منانا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو نہ سمجھ آئے، میری اس کی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن پاک میں کانسیپٹ کیا ہے؟ جس آیت کا میں نے پیچھے حوالہ دیا، یا رسول اللہ، اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. کلمہ پڑھ لیا آپ نے، آپ مسلمان ہو گئے. اب آپ نے اسلام کی پریکٹس شروع کی، اسلام کے اصولوں کے تحت زندگی گزارنی شروع کی. سالوں لگ گئے، زندگی لمبا عرصہ گزر گیا. پھر آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سے صحیح معنوں میں عقیدت ہونی، محبت ہونی شروع ہوئی. ان کا نور آپ کے دل میں اترنا شروع ہوا. یہاں سے ایمان کا پہلا قدم ہے. پھر وہ ایمان آپ کے دلوں میں آ گیا. اب آپ مومن ہیں قرآن کے مطابق، قرآن کے مطابق. اب آپ نے ایمان جو ہے وہ آ گیا آپ کے اوپر، آپ نے جو ہے وہ دین میں ایمان میں آ گئے. اب یہاں پہ آ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم ان کو آزمائیں گے. اب چھوٹا ٹیسٹ ہو یا بڑا ٹیسٹ ہوگا ہر انسان کی ڈائمینشن کے مطابق علیحدہ. پھر جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا تو اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا یہ امتی ہے. اس کو جسے سرکار اکنالج کرے. یعنی آپ کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں جائیں،
تو وہاں پر آپ جو ہے وہ اس یونیورسٹی میں جب آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سرٹیفکیٹ یا اس کا کارڈ ایشو ہوتا ہے نا بونافائڈ اسٹوڈنٹ کا، پھر یونیورسٹی اکنالج کرتی ہے نا کہ آپ یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں، پھر آپ کو اس کے اندر سے سارے رائٹس ملتے ہیں نا کہ فلاں یونیورسٹی کی فلاں کلاس فلاں جگہ فلاں جہاں چاہیں آپ جا سکیں. ٹھیک ہے، جب تک آپ اس میں داخل ہی نہیں ہوئے، جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو، تو جب تک آپ مکمل طور پہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے آپ کو سرٹیفکیٹ کون سا ملے گا؟ امتی کا سرٹیفکیٹ میرے نالج کے مطابق وہ ہے جب آپ ایمان کے اندر داخل ہوئیں اور پھر آپ کے ایمان کا امتحان ہو جائے، آپ کامیاب ہوں گے تو امتی. اس لیے امت وسطیٰ کے لوگوں نے انبیاء کی گواہی دینی ہے. جن کے اوپر بیتی نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں، انہوں نے کیا گواہی دینی ہے؟ جو اس سسٹم کے ساتھ ان ٹچ ہی نہیں ہوئے، ان کو کیا پتہ کہ یہ نور کیا ہے، ان کو کیا پتہ یہ دین کیا ہے، ان کو کیا پتہ روشنی کیا ہے. یعنی جس کو اندھیروں کی آگاہی نہیں ہے اس کو روشنی کا کیا پتہ، جس کو ڈوبنے کی آگاہی نہیں ہے اس کو کشتی کے سکون کا کیا پتہ، جس کو موت کی آگاہی نہیں ہے اس کو زندگی کی جو ہے وہ رحمت کا کیا پتہ. سو سمجھنا پڑتا ہے. اللہ نے انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے، اچھائی برائی دونوں سامنے رکھ دی ہیں، اب اس کو کہا ہے کہ تم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. ان دونوں کے درمیان دنیا کا سب سے پرانا، سب سے مشکل، سب سے خطرناک راستہ ہے، اس کا نام صراط مستقیم ہے. کہنے کو یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، لیکن یہ سیدھا راستہ ہے نہیں. اس کے اندر بہت بڑے بڑے گڑھے ہیں، اس کے اندر بہت بڑے بڑے موڑ ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں صراط مستقیم پہ جو آپ کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت سخی سلطان بہو نے یہی کہا نا کہ اللہ نے صراط مستقیم پہ بہت بڑے بڑے ڈاکو بٹھائے ہوئے ہیں جو اہل ایمان کا ایمان لوٹ لیتے ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کفر کا فتویٰ لگا. اس کو سمجھیں، شیطان صراط مستقیم پہ ہی تو بیٹھا ہوا ہے، اور کہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اسلام ہمیں شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا سکھاتا ہے؟ اندھیرے کا علاج کیا ہے؟ روشنی. روشنی. تو روشنی کا ہے اللہ کے قریب ہو جائیں. بالکل. اب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے؟ تو مجھے صرف اور صرف قرآن سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی قربت کا راستہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کے گزرتا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، میں نے جو کہ پڑھا ہی قرآن پاک تو مجھے تو وہ آتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے میری محبت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں کیسے پیدا کریں، ہم اللہ کے محب کیسے ہوں. یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. یعنی آپ تو محب اللہ ہونے کی بات کر رہے تھے، آپ نے اطاعت کی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ نے آپ کو محبوب بنا دیا، آپ کی تو ایلیویشن کر دی اللہ نے. اس کا روشنی اللہ ہے، روشنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ایک اور چیز ہے، میں درود پاک کی بات کرتا ہوں تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ رسالت مآب اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک اور سلام کا نظرانہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما صلی اللہ محمد وآلہ محمد. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو درود پڑھا جاتا ہے نا، وہ کائنات کا سب سے بڑا نور ہے. جب آپ وہ اکثر پڑھتے ہیں تو اس کو ایک بالکل ایسے ہی ایک چھوٹی سی چیز بتا کے اس کو ختم کرتا ہوں، بہت لمبی ہو گئی بات، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے اسپیکٹرم میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام بھیجا. سلموا تسلیما، سلام بھیجیں اور درود بھیجیں. آپ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا اور سلام بھیجا. آپ نے تو اپنے اسپیکٹرم میں کیا. کبھی ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ وہاں سے جواب آ جائے. آپ نے تو السلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و ذریاتک اجمعین کہا، وہاں سے جواب آ جائے وعلیکم السلام. اس وعلیکم السلام کا تھرسٹ سمجھتے ہیں؟ آپ کی تو سینکڑوں نسلیں تر جائیں گی. اس میں اتنا نور ہے کہ آپ کی نسلوں کا بھلا کر دے گا. تو کبھی
دل میں اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہمارا درود کہیں قبول ہو گیا، درود تو قبول ہے ہی ہے نا، درود میں تو ہے ہی ایسی چیز نہیں ہے. درود کے اوپر تو میں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا مختلف پوڈ کاسٹ پہ. تو درود کے اوپر تو جو کچھ ہے سو ہے، لیکن اس درود کی طاقت سمجھیے، اس درود کا تھرسٹ سمجھیے کہ جب آپ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتے ہیں، ان کی محبت آپ کے اندر آتی ہے، شیطانیت خود راستہ چھوڑ جاتی ہے. یعنی آپ نے وہ الٹرا وائلٹ لائٹس کو دیکھا ہے، انفراریڈ لائٹس یا الٹرا وائلٹ لائٹس، وہ پانی کے اندر موجود جراثیم کو جو ہے وہ مار دیتی ہیں. تو رسالت کا نور ایسی الٹرا وائلٹ رے ہے یا ایسی انفراریڈ لائٹ ہے جو آپ کے خون کے اندر موجود شیطانیت کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. اب خون کیا بدلا لیں گے تو جس کا بدلائیں گے اس کا آ جائے گا. شیطان تو آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے جیسے وہ پانی میں انفراریڈ لائٹ سے اس کے جراثیم کو ختم کیا جاتا ہے، کوئی انفراریڈ لائٹ آپ کے اندر بھی تو چاہیے. وہ نور چاہیے، وہ سرور انبیاء کا نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے. اسے نوری ہو جائیں، راستے کھل جائیں گے، باقی کہانیاں ہی نہیں. وہ بلے شاہ نے کہا تھا کہ گلاں سب گلیلڑیاں تے اکو اللہ والی گل، کچھ رولا پایا مولویاں، کچھ کاغذاں پایا چل، اکو اللہ والی گل تے اکو مولا والی گل. گل یہی ہے، اور گل ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اور رسالت مآب سے جڑ جائیں، شیطان کی جرت ہی نہیں ہے ہاتھ ڈالے. وہ نہیں جڑتے تو اس کو جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ بڑا دیانتداری سے اپنا کام کرتا ہے. اس نے بہکانے کا کہا ہے تو وہ یہ موقع نہیں چھوڑے گا آپ کو بہکانے کا، آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے بس. اچھا سر، ایک آخری سوال میرا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کیا شیطان کو مارا جا سکتا ہے؟ شیطان نے مرنا ہوتا نا تو اللہ خود مار دیتا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نفس مارنے کا حکم، تو نفس کو مارنے کا حکم نہیں ہے، نفس کو سدھارنے کا حکم ہے. جو ترمذی نے اس کے اوپر حوالہ لکھا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر، تو شیطان جو ہے نا اس کا اثر آپ کی رگوں میں ہے، لیکن اس کو نور سے سدھارا جا سکتا ہے. نفس کو مارنے کا حکم نہیں ہے، نفس کو سدھارنے کا حکم ہے. ترمذی میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، میری صحبت سے مسلمان ہو گیا تھا. آپ کی صحبت سے وہ جو آپ کے اندر نیگیٹو طاقت آپ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس نے سدھرنا تھا، اس کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا تھا، اس کو جو ہے وہ دین کی روشنی سے روشن کرنا تھا. اسی لیے جب میں 7 لطائف کا ذکر کرتا ہوں تو ان میں جو ہے ایک چیز ہے کہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، یہ 6 مخلوقیں جو ہیں ان کا اثر ہے نوری، اور نفس ہے اس کا اثر ہے ناری. جب قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا یہ نور سے نوری ہوتے ہیں تو یہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لیتے ہیں نفس کی. نفس کو ناری غذا جانی بند ہو جاتی ہے. پھر نفس بھوکا ہوتا ہے تو یہ پھر ان سے کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ دو، میں تو مر رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں نور ہی ہے، لے لو. تو پھر نفس نوری غذا لینا شروع کرتا ہے اور پھر نور سے نوری ہو جاتا ہے. نفس اور شیطان کبھی نہیں مرتے. مارنا ہوتا تو جب اللہ نے شیطان کو مہلت دی تھی تو شیطان کو خود مار دیتا. شیطان مرتا نہیں ہے، یہ آخر میں کہیں اللہ کی مرضی اس کو مار دے یا نہ مارے، وہ مولا صاحب الزمان جانے. شیطان اور ہاں ابلیس اور دجال جو ہے نا یہ دونوں ایک ہی پرسنالٹی کے روپ ہیں. دجل بھی جو ہے وہ دھوکے کو کہتے ہیں، تلبیس بھی دھوکے کو کہتے ہیں، یہ لباس اوڑھنا. دجال جو ہے نا یہ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. دجال جو ہے نا یہ بیسیکلی شیطان ہی کا مجسم روپ ہے جس نے اتنی بڑی طاقتوں سے آ کے مقابلہ کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے نبی ہیں. 2IC آف پروفٹ ہوڈ، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ نبوت کے عیسیٰ علیہ السلام، اور امام مہدی علیہ السلام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تکمیل کا نام ہے. تو یہ عام سی طاقتوں کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ خود آئے گا، اپنی فوج کے ساتھ آئے گا. اس لیے
ابلیس اور دجال یہ ایک ہی پرسنالٹی کے دو روپ ہیں یا ڈبل رول ہے یا کہہ لیں. تو یہ جو جتنی طاقتیں ہیں یہ ایسے ہی تھوڑی ہیں، یہ شیطانی طاقتیں پوری زور سے لڑتی ہیں. علامہ صاحب نے، یہی تو میں بار بار روتا ہوں کہ علامہ اقبال کو ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا بند کر دیا، تباہی پھیر دی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کہ جو ہمیشہ سے یہ دو طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. چراغ مصطفی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نور، اور شرار ابو لہبی شیطانیت کا ابو لہبی کا نور. بس اتنا ہی کام ہے. تبھی تو علامہ صاحب نے ایک اور جگہ کہا تھا بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دین ہم آؤست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اگر اپنے آپ کو کہیں پہنچا سکتے ہو تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤ، اگر وہاں تک نہیں پہنچتے تو جو مرضی کر لو تمام بو لہبیست. سب کچھ ابو لہبی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. شیطان کا علاج اللہ ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. اللہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں ملتا، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بغیر نہیں ملتے. یہ بانڈنگ ٹھیک کر لیں تو سارے راستے کھلے ہیں، ورنہ پھر بس ٹھیک ہے، پھر گدی گیڑج پہ رہو. سر بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ شیطان کا پورا ٹاپک ہمیں ایکسپلین کیا. تو انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات آپ سے ضرور ہوگی. تو تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ سر. تھینک یو.